ماں باپ کے بولنے یا کسی کے بولنے سے نکاح نہیں ہوتا. بیٹی کی بھی کنسنٹ لی جاتی ہے، جب تک وہ تیار نہیں ہو نکاح نہیں ہوتا، وہ جب تک قبول نہ کرے نکاح نہیں ہوتا. لڑکا جب تک کہ قبول نہ کرے نکاح نہیں ہوتا. لیکن میرے مصطفیٰ جو دین سکھانے آئے، زندگی جینے کی کلا، آرٹ آف لیونگ سکھانے آئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا، کیونکہ آپ تو در یتیم، والد والدہ تو بچپن میں ہی دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سے پردہ کر گئے. چچا کی پرورش میں رہے، چچا کے بنا کیسے نکاح کا پیغام ایکسیپٹ کر لے، کیسے قبول کر لیتے؟ کہا اپنے بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہے، سکھایا، یہ درس دیا کہ نکاح تو میرا ہے لیکن چچا بڑے ہیں، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے، جب تک ان کی کنسنٹ نہیں ملے گی، تب تک میں نکاح قبول نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بچے بچیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے سب سے آئیڈیل، ساری کائنات میں جسے اللہ نے آئیڈیل بنا کے بھیجا، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اس محبوب کی زندگی کے ہر گوشے سے سبق لے کہ نکاح اپنے والدین کی پرمیشن کے بنا، ان کی کنسنٹ کے بنا، ان کے مشورے کے بنا کبھی نہ کرے. جب ان کی پرمیشن سے نکاح ہوتا ہے تو اس میں اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ اس میں رحمتیں ڈالتا ہے، اللہ اس میں خوشیاں عطا کرتا ہے. اور اللہ جب خوش ہو جاتا ہے، ادب کرنا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ادب ہے تو سب کچھ ہے، اور ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ادب کرنا ضروری ہے. اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا، اپنے دادی نانی بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ادب کرو. ادب کرنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، ابو طالب خوش ہوئے اور نکاح کا پیغام ایکسیپٹ کر لیا گیا. اور حضرت ابو طالب کی موجودگی میں انہوں نے ہی سمجھ لو نکاح پڑھایا، نکاح ہوا، اور وہاں تو آسمان میں جنت میں بھی نکاح ہوا. اب جب نکاح ہو گیا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اتنی امیر کبیر، اتنی بڑی تاجیر، جب رخصت ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ نبوت پر آئی تو ایسی محبت کی مثال پیش کی کہ تمام خواتین کے لیے وہ ایک درس ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا میں اتنی پیسے والی ہوں، اتنی دولت مند ہوں، اتنی خوبصورت ہوں. آپ تو اس میں بہت خوش تھی کہ آپ اللہ کے محبوب کی زوجہ ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہے. آپ ایک اونچے کردار پہ فائز، ایک بہت نیک انسان سمجھے جاتے تھے میرے آقا. جب آپ نکاح کر کے آپ کے کاشانے پہ رہنے لگی تو آپ نے اپنا تن من دھن اپنے محبوب پہ نچھاور کر دیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا. اور ایسی رہی کہ آپ کی بارگاہ میں جب ایک مرتبہ آپ کے کاشانے پہ ایک بوڑھی، پتہ لگا یہ کون ہے، گھر پر آئیں، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کے کاشانے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خبر سن کر جب آپ کے گھر پر تشریف لائی، جو آپ کی رضائی ماں ہیں، جنہوں نے آپ کریم آقا کو دودھ پلایا ہے، سگی ماں نہیں، رضائی ماں. جب آپ وہاں پہنچی تو آپ نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی، بڑی خدمت کی، آپ کے لیے اچھے بستر بچھائے، اچھے کھانے کھلائے، آپ کی بڑی دعوتیں کی، بڑا محبت کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں آپ کا ویلکم کیا، آپ کا مرحبا کیا. آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئی. اور خوش ہونے کے بعد پھر جب تک وہ چاہی وہاں رہی، اور جب وہ جانے لگی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ، کتنے؟ 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ تحفہ لے کر وہاں سے نکلی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبت، یہ انکساری،
یہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن اخلاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ یہی میری ماں، ہم سب کی ماں، اسلام کی پہلی ماں، ہماری مائیں ان پہ قربان ہیں. ہماری سگی ماں، ہمارے باپ ان کے کردار پر، ان کی شان پر، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کا کردار کتنا بلند و بالا. آپ امت کی محسینہ، اتنے احسان کیے امت میں کہ اپنا سارا تن من دھن امت کے لیے لگا دیا، اپنے سارے دھن کو بہا دیا. اور ایک عام بیوی بن کر آپ ایسی رہی کہ آپ، جبکہ آپ کے پاس 20 کنیزائیں تھی. کتنی تھی؟ 20 نوکرانیاں جن کے گھر میں ہو، کئی غلام جن کے گھر میں ہو، جن کے گھر دولت کی ریل پیل ہو. وہ لڑکیاں تو آج کے دور میں اگر ایسی رہے تو بولے کوئی کام ہی نہیں کروں گی میں کہاں کھانا پکاؤں گی، وہ تو ہے میری نوکرانی کھانا بنانے والی. میں کہاں کپڑے دھوں گی، میں کہاں برتن مانجوں گی، میں کہاں کام کروں گی. لیکن ام المومنین نے یہ دنیا میں درس دیا، ہمیں درس دیا کہ بیوی کیسی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھ سے گوشت پکاتی. ایک مرتبہ میرے آقا زیادہ تر یہ ہوتے کہ نبوت کے پہلے مطلب اعلان نبوت کے پہلے، نبی تو آپ تب سے ہیں جب تب اور کب نہیں تھا، لیکن اعلان نبوت کے پہلے آپ کئی دنوں کے لیے غار حرا پہ چلے جاتے. غار حرا جبل نور بہت اونچا پہاڑ ہے مکہ معظمہ میں، کعبۃ اللہ سے 6 کلومیٹر دور. اس جبل نور کے اوپر ایک دم ٹاپ پر ایک غار حرا ہے، غار ہے، اس کا نام غار حرا ہے. غار حرا میں آپ کئی دنوں کے لیے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد کے لیے وہاں پہنچ جاتے اور اللہ کی عبادت میں، دھیان میں ڈوبے رہتے. یہ ام المومنین ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی. ایک مرتبہ آپ نے گوشت بنایا، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کھانا بنایا، ٹفن تیار کیا، توشہ تیار کیا، اور توشہ لے کے اتنے اونچے، چاہتی تو کسی کم والی سے، کسی کنیز سے بھیج دیتی، کسی غلام سے بھیج دیتی، لیکن نہیں، خود کھانا پکا کر وہ اتنی اونچی پہاڑی جبل نور پر چڑھتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایتوں میں ہے کہ جب ہماری ماں ام المومنین اس پہاڑی پر چڑھتی، جس پتھر پر آپ کے قدم پڑتے، مارے محبت میں وہ قدم موم بن جاتا، پتھر موم ہو جاتا. آپ کے قدموں سے پتھر موم بن جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم الحمدللہ 15 بار مکہ معظمہ جانے کی سعادت ملی ہے، مدینہ منورہ جانے کی سعادت ملی ہے. 15 مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی غار حرا پہ پہنچنے کی ہمت ہم میں نہیں ہوئی اتنی اونچی پہاڑی پر چڑھنے میں. اتنی اونچی پہاڑی پر کیسے چڑھ جائے، کیسے چڑھیں گے؟ چڑھنے کی ایک پورا دن لگ جاتا ہے، سمجھ لو صبح جاؤ تو وہی شام تک واپس ہوتے. اتنی اونچی پہاڑی پر ام المومنین توشہ لے کے میرے آقا کا ننگے پیر چڑھتی، آپ کے قدموں سے پتھر موم ہو جاتے. ایک مرتبہ یوں ہی آپ جب کھانا بنا کے گوشت پکا کر ٹفن لے کر توشہ لے کر جب جبل نور پر چڑھ رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب کے پاس آ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مجھے بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ابھی ختیجہ آ رہی ہے آپ کا توشہ لے کر، اور اللہ نے فرمایا ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائے نا تو اس سے ہمارا سلام کہنا. سبحان اللہ. سلام اللہ، اللہ کا سلام. خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ نے اپنا سلام بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیج کر سلام بھیجا کہ جاؤ وہ جو خدیجہ میرے محبوب کا کھانا لے کر آ رہی ہے اس کو ہمارا سلام کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اونچا بلند و بالا مقام ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، کتنا بلند مقام، جسے اللہ سلام بھیجے اس کے مراتب کے کیا کہنے، اس کے کیا کہنے. کہا کہ اے جب آپ پہنچی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے خدیجہ، آپ کے آنے کے پہلے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے
خبر لائی کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہمارا بھی سلام ہے. ہم گنہگاروں کے سلام کی کیا کیا کوئی اس کی وسعت ہی نہیں، کوئی تعریف ہی نہیں. جس کو اللہ خود سارے کائنات کا پروردگار سلام بھیجے، اور جو محبوب ہے پروردگار کے محبوب کی محبوبہ ہو، اس کی شان کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ عظیم ہستی، ایسی عظیم ہستی جس کا ذکر کرنا بھی عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت. کیونکہ اللہ نے جسے سلام بھیجا، اور ہمہ وقت میرے مصطفیٰ جان رحمت آپ کا ذکر کرتے تھے. آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 برس زندگی کے 25 سال، جوانی کے 25 سال میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی صحبت میں گزارے. 25 سال تک کوئی نکاح نہیں کیا. آپ کی یہ بھی بڑی عظیم شان ہے کہ ساری سادات نسلیں جو ہے نا، وہ میری خدیجۃ الکبریٰ ماں خدیجہ کی نسلوں میں سے ہے، انہی کا خون ہے. آپ جناب سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی امی ہیں. آپ کو اللہ نے آپ کے شکم سے 6 اولاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولاد عطا کی، جس میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 4 بیٹیوں میں جو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی نسل سے جو یہ سادات گھرانہ چل رہا ہے نا، حضرت امام حسن امام حسین سید الشہداء ہے، اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے. یہ آپ ان کی نانی حضرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا اونچا مقام ہے جناب سیدہ بی بی فاطمہ کی امی. اور آپ کی محبت اپنی اولادوں سے اتنی رہی، اور آپ کے جو پہلے جو 2 نکاح ہوئے تھے، ان سے 2 بیٹے تھے آپ کو. ایک ہند، اور ایک بڑے بیٹے کا نام تھا ہند اور چھوٹے کا نام تھا حالہ. یہ دونوں سے بھی ہمارے آقا نے بڑی محبت کا آپ کی زندگی میں مظاہرہ ملتا ہے کہ ایسی محبت آپ نے ان لوگوں سے کی. شوہر ہو تو ایسا کہ شوہر بھی میرے آقا کے جیسا کوئی کردار ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایسے عظیم کردار. اذان ہو رہی ہے. امام عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیلولہ کے لیے دوپہر کے وقت میں آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کیلولہ فرماتے یا دوپہر میں آرام فرماتے تو کسی نہ صدیق اکبر کی، نہ فاروق اعظم کی، نہ حضرت علی کی، کسی صحابی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی، ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی آواز لگا دیتا یا ڈسٹرب کرتا. اور ہمارا تو یقین یہ ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، خلفائے راشدین کی بات کی ہماری اماں بی بی عائشہ نے. ہمارا یقین تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. آپ بھی شب معراج کی رات میں جب لینے آئے تھے تو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے، اور آپ نے اپنے پلکوں اور لبوں کے بوسے دے کے اللہ کے حکم سے حضور پاک کو جگایا تھا، ورنہ کسی کی جرت نہیں اللہ کے محبوب کو کوئی نیند میں سے اٹھا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا مدنی آقا دوپہر میں کیلولہ کے لیے سوئے ہوئے تھے، اور مسجد تو بالکل دروازے کے باہر مسجد تھی آپ کے گھر سے. آپ آرام کر رہے تھے، اچانک آپ کے چھوٹے بیٹے بی بی خدیجہ کے چھوٹے بیٹے، پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے ہند اور حالہ، تو چھوٹے والے حالہ آ گئے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور پاک کی آنکھیں لگی ہے، آرام کر رہے ہیں. اور باہر سے آپ نے مسجد میں آواز لگائی، حضور پاک کہاں ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں. آواز لگا کے کسی سے پوچھا، میرے آقا کے کانوں میں آواز آ گئی. آپ فوراً اٹھے، جلدی سے اپنی تہمت درست کی، جلدی سے اپنا امامہ ٹھیک کیا، اور جلدی سے امامہ اور وہ کپڑے ٹھیک کر کے آپ فوراً باہر نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کانوں میں آواز پڑی حضرت حالہ کی، جو دونوں صحابی رسول بنے ہیں بعد میں اور ایمان لائے ہیں، تو حضرت حالہ کی آواز آئی کان میں، آپ آرام کر رہے تھے گھر کے اندر، کہ حضور کہاں ہے یہ پوچھا، جیسے ہی پوچھا تو آپ نے فوراً اپنی جلدی سے تہمت ٹھیک کی، اپنا امامہ شریف ٹھیک کیا اور فوراً آپ گھر سے باہر نکل گئے۔ جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون آ گیا، ایسا کون آ گیا جس کے لیے آپ اتنے بے چین ہو گئے اور اتنے جلدی آپ ویسے کے ویسے ہی باہر نکل رہے ہیں ملنے کے لیے؟ میرے آقا نے جلدی جاتے جاتے آپ کی زبان سے نکلا، 3 مرتبہ نکلا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی، ویسا نہیں کوئی۔ آج کے دور کا مرد کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ بیوی کے پہلے شوہر کے بچے اور ان سے اتنی محبت کہ آپ ایک لمحے کے لیے رکے نہیں اور فوراً دوڑتے ہوئے باہر نکلے کہ میرا حالہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جناب صدیق حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے حالہ، لیکن آپ نے اپنا بیٹا کہا، اپنے کہا میرا حال آ گیا، میرا حال آ گیا، میرا حال آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی محبت، یہ کردار پیش کیا میرے آقا نے کہ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہا جائے۔ شوہر کا کام ہے بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، اور بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے رہے۔ یہ مقام ہے میرے آقا کا، تو بات تو نرالی ہے، ملتا ہی نہیں ہے کہیں کوئی نظیر ہی نہیں ہے میرے آقا کی۔ اور حضرت ہند جو ہے نا، جو آج ہمارے پاس جو آقا کے حلیہ کے بارے میں پوری باتیں آتی ہے کہ آقا کا چہرہ ایسا، رخ چند چاند کے جیسا ہے، آپ کی چہرہ والضحیٰ کی جو تشریح ہوتی ہے، یہ حضرت ہند جو تھے نا، حضرت خدیجہ کے بڑے بیٹے پہلے شوہر کے، انہوں نے یہ بیان کیا، یہ محبت کی کہ مجھے میرے آقا کی جو خوبصورتی وہ آپ بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حضرت ہند سے پوچھا، بڑے خوش ہو؟ کہا خوش کیوں نہ ہو، خوش کیوں نہ ہوں، میرا بھائی علی ہے، میری بہن فاطمہ ہے، میری ماں خدیجہ الکبریٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہتا ہوں، اور کیوں خوش نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی خوشی کی بات تو کوئی ہے نہیں۔ حضرت حالہ اور ہند تو بہت امیر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحبت تو ملی ہے حضور کی نا، اور پھر ایمان بھی لے آئے آپ پر، اور اللہ کے پیارے بھی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ یہی ایسا ہوا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرماتی کہ ایک مرتبہ ایسی دوپہر کے وقت میں ایک ضعیف لاٹھی ٹیکتی ہوئی ایک بی بی تشریف لائی۔ پیارے آقا نے انہیں بڑی محبت کے ساتھ بٹھایا، بہت طویل گفتگو کی، بڑے لمبے ٹائم تک گفتگو کی، اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، بہت محبت سے باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد میں جب گئی تو ان کو تحفے بھی دیے، ان کا برا حال چال پوچھا، ان کو اچھا کھلایا پلایا، ان کو تحفوں کے ساتھ رخصت کیا، اور رخصت کرتے وقت حضرت نے کسی غلام، چاہے شاید وہ حضرت بلال تھے، ان سے کہا کہ جا کے ان کو گھر تک کے چھوڑ کر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ چلی گئی تو آقا دیر تک لیٹ کے آنکھوں میں بہت کچھ سوچتے رہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ راوی ہے، روایت کرتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کون آئی ہے جس کے لیے آقا نے اتنا وقت، اپنے معمول کے خلاف اتنا وقت تو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنا وقت آپ نے اتنی دیر تک دیا، اتنی باتیں سنی، بڑی محبت سے بٹھایا، کھلایا، تحفے بھی دیے، پھر بھیجے، اور اپنے غلام کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا۔ تو پوچھوں گی شام کو جب فرصت کے لمحات ہوں گے
تو میں پوچھوں گی کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی. لیکن اتنا سوچ ہی رہی تھی تو پیارے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی. جو ہم سے ملنے آئی تھی وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور یہ ہمیشہ مکے میں بھی آیا کرتی تھی خدیجہ کے پاس، اور خدیجہ انہیں بڑی محبت سے بٹھاتی تھی، بہت دیر باتیں کرتی تھی، ان کا دکھ درد سنتی تھی. چونکہ غریب بھی ہے وہ، اسی لیے خدیجہ بہت سے تحفے دے کے انہیں بھیجتی تھی. اسی لیے میں نے بھی ایسا کیا. سبحان اللہ. اور بہت دیر تک جب پوچھا تو پھر دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا صرف کہ یہ کون ہے، تو آپ تو رو دیے. میری غرض آپ کو رلانے کی، آپ کو تکلیف دینے کی نہیں تھی. تو کہا کہ خدیجہ کی یادیں آ گئی، خدیجہ کی یاد میں رونے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی خدیجہ کی یادیں. آپ ہمہ وقت حضرت خدیجہ کی یاد میں گم رہتے. زیادہ تر اکثر آپ کا ذکر کرتے اپنی تمام ازواج کے سامنے، زیادہ تر ذکر کرتے. آج کل تو کوئی ماں کا ذکر کر لے نا بیٹا یا بہن کا ذکر کر لے تو بیویوں کو پریشانی آ جاتی. ان کے حکم کے بنا ماں اور بہن کا ذکر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. یا تو سوکن کا ذکر ہو رہا ہے رات دن. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا، ذہن میں یوں ہی نہیں آیا، ذکر تو روز ہی ہوتا تھا کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی اٹھتی تھی، ایسی چلتی تھی، ایسا کرتی تھی، ایسا بولتی تھی، ایسے آپ کے اقوال تھے. یہ بات تو ہمیشہ میرے آقا کے زبان سے ذکر ہوتے رہتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے آقا نے گوشت لا کر دیا اور بی بی عائشہ سے کہا کہ عائشہ گوشت اچھی اس طریقے سے صاف کرو اور اچھا پکاؤ. جب میں پکانے لگی تو میرے آقا فرماتے ہیں، بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں عائشہ گوشت میں شوربہ کچھ زیادہ کر دینا، گوشت میں شوربہ کچھ زیادہ بنانا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی مہمان آنے والے، کسی کی دعوت ہے اپنے؟ کہا نہیں، کوئی مہمان نہیں آ رہے، کہیں دعوت بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ خدیجہ کی کچھ سہیلیاں مدینہ آئی ہیں، یہ انہیں تحفے میں پہنچا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بی بی عائشہ ارشاد فرماتی کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں آج تو پوچھ ہی لوں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوڑھی کو بوڑھی کو اتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ تو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، اور آپ کی محبت اتنی محبت کہ آپ ہمہ وقت ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے خیال میں بھی ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا. نیچے جاؤ، نیچے جا کے بولا، بیان ہو رہا، بولنا نیچے جا کے بولا. وہ کہنے لگی ذکر، جیسے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو بوڑھی تھی، آپ سے 15 سال بڑی بھی تھی. اور جلدی جا کے رکو، نہیں عائشہ کو بولتی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیٹ ورک کے لیے یہاں پہ بیٹھو نا. تو پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا سے جب بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو بوڑھی کو آپ اتنی ترجیح دیتے ہو، وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور آپ انہیں بھولتے نہیں ہو، اتنا یاد کرتے ہو. تو جب اتنی بات سنی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے تو آپ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، بہت سرخ ہو گیا. اس کے بعد دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اب کہا تو کہا، اس کے بعد کبھی نہ کہنا. وہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی، وہ میرے دکھوں کے وقت میں ملی تھی، تکلیفوں میں ملی تھی، تم سکھوں میں آئی ہو.
جتنی جوان بیویاں آئی ہو یہ وہ سب سکھوں میں ملی ہو، وہ میرے دردوں میں تکلیفوں کے وقت میری ساتھی تھی، جو میں سے امت کی محسینہ تھی۔ آپ وہ ہے جو اسلام کی پہلی عورت، اسلام کی پہلی مرتبہ جب لوگ مجھے میرا اپوز کر رہے تھے، میرا بائیکاٹ کر رہے تھے، جب تک میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا، سارے مکے میں آپ کی تعریف ہی تعریف تھی، تعریف ہی تعریف تھی۔ آپ امین، آپ صادق، آپ اچھے، آپ سچے۔ لیکن جیسے ہی اعلان نبوت کیا، لات اور عزا اور بتوں کا انکار کیا، پوجا پاٹ کا انکار کیا، یہ سب دشمن بن گئے، یہ پورا شہر دشمن بن گیا۔ لیکن وہ اکیلی امت کی محسینہ حضور پاک کے ساتھ ڈٹی رہی، اپنا سارا مال بھی خرچ کیا، سب کچھ کر کے آپ کا ساتھ ایسا دیا کہ جب لوگ آپ پر پتھر مارتے، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے، آپ کو تکلیف دیتے، اور جب میرے آقا خون میں نہا کر جب گھر پہ تشریف لاتے، آپ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں کھجورے لے کے آپ کو ڈھارڈس دیتی کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو عزتیں دے گا۔ آپ نے بیواؤں مسکینوں کے ساتھ ایسے اچھے کا سلوک کیے، آپ کا غلط کبھی نہیں ہوگا یا رسول اللہ۔ آپ کے لیے بستر بچھاتی، آپ کو آرام کراتی، آپ کے زخموں کو دھوتی، اور آپ سے بہت محبت سے پیش آتی، آپ کو محبت کے مرہم لگاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیویوں کا کام ہے اپنے شوہر کو مرہم لگائے، ڈھارڈس دے، محبت سے پیش آئے۔ اور یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ ہماری امت کی ماں ہے کہ جب 3 برس تک شیب ابو طالب کے وقت میں جب یہ قریش والوں کا، یہ بنو ہاشم کا، قریش مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ بائیکاٹ کیسا کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی وادی میں، گھاٹی میں آپ کو قید کر دیا گیا تھا، آپ شہر میں نہیں آ سکتے تھے۔ میرے آقا، مدنی آقا، سونی آقا اور آپ کے تمام رشتہ دار جو ایمان لائے تھے، وہ سب کے سب کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اور ان کو کہاں بھیج دیا گیا تھا؟ جیسے جیل بھیج دیتے ہیں، تڑی پار کرتے ہیں جیسے دنیا میں، ایسا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کے لوگوں نے ان کا سمجھ لو NRC کیا تھا، اور انہیں باہر ایک گھاٹی میں 3 سال تک رکھا۔ 3 سال آپ نے تکلیفیں اٹھائی، 3 سال تک کھانا پانی نہیں تھا۔ جو ایسی جگہ پہ پلی بڑی جہاں اتنی امیر و خبیر باپ کی بیٹی بیوی خدیجہ، کہ جنہوں نے کبھی تنگی دیکھی ہی نہیں تھی، لیکن حضور کے ساتھ آ کر اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ہمارے آقا نے کیوں تکلیف برداشت کی؟ صرف اللہ کے دین کے لیے، ورنہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صرف حق کے لیے، سچائی کے لیے، ایمانداری کے لیے، صداقت کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے 3 برس تک ایک ایسی گھاٹی میں رہے جہاں پر پتے کھا کر دن گزارے۔ کیا کھائے؟ پتے کھا کر، کھانا نصیب نہیں تھا، دانا نصیب نہیں تھا، دوائیاں نصیب نہیں تھی، وہاں پہ رہنا پڑتا تھا۔ پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا نے فرمایا یہ بنو ہاشم کے لیے سزا مقرر ہوئی ہے، ان کا بائیکاٹ ہے۔ آپ بنو ہاشم نہیں، آپ قریش میں سے ہو، آپ چاہو تو وہاں جا سکتی ہو، رہ سکتی ہو، آپ تکلیف نہ اٹھاؤ، آپ مکہ چلی جاؤ۔ لیکن میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا سے ام المومنین نے، بی بی خدیجہ نے فرما دیا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا رسول اللہ اپنے در سے نہ بھگائیے، اپنے در پر رکھیے۔ آپ کا ایسا ساتھ دیا، ایک بیوی ہونے کی ایسی مثال پیش کی کہ شوہر دکھ میں ہے تو بھی ساتھ، شوہر سکھ میں ہے تو بھی ساتھ، دکھ میں نہیں۔ ورنہ آج کی بیویاں تو بس یہی کہتی ہے تیرے ساتھ جب سے ہوں کوئی خیر ہی نصیب نہیں ہوئی، کوئی اچھائی ہی نہیں ملی، کبھی اچھا کھانا ہی نہیں ملا، کیا خزانے لائے ہو، کیا خزانے پکتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیویاں کرتی ہے، جنہوں نے خود نہیں دیکھا ہوتا ہے کچھ، اس کے باوجود ایسی باتیں کرتی ہے۔ اور جو دیکھ کے آئی ہے، جو ملکہ تھی، انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اور پتے کھا کر 3 سال، کوئی 3 دن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، 3 سال گزارے، 3 سال۔ جب راحت کے دن آئے، 3 سال بیتے، جب پھر مکہ معظمہ آ گئے، تو میری پیاری ام المومنین
بیمار ہو گئی، بیمار ہو گئی، اور بیمار پھر ایسی ہوئی کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گئی، موت کا مرض ہو گیا، بیمار ہو گئی۔ بی بی عائشہ فاطمہ الزہرا آپ کی پیاری بیٹی سے کہا جاؤ بابا جان کے پاس، پیارے آقا اس قدر محبت کرتے، اس قدر محبت کرتے۔ جب دیکھا اتنی پاک بی بی میری پیاری محبوبہ بیمار ہے اور مسجد میں تھے، تو کہا جا کے کہو اپنے بابا سے اپنی چادر مجھے دے دے۔ ننھی سی تھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننھی سی تھی۔ کہا بابا جان امی آپ کی چادر مانگتی ہے۔ فوراً آگے سمجھ کے کچھ زیادہ تکلیف ہے، پوچھا کیا ہوا اے خدیجہ، کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اپنی چادر مبارک دے دیجیے، جب میرا وصال ہو جائے نا، میرا انتقال ہو جائے تو اپنی چادر میں مجھے کفن دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے آقا رو دیے۔ ارشاد فرماتے شریعت اگر اجازت دیتی تو اے خدیجہ تجھے اپنی چمڑی کا کفن دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی محبت تھی، ایسی محبت میرے آقا کو، کہ اتنی محبت والی پیاری پاک بی بی کہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اسلام کے لیے، اور جب سکھ کے دن آئے تب آپ وصال کر گئی، پردہ کر گئی۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، ننھے سے جب آپ کے بیٹے تھے حضرت قاسم دودھ پینے کے زمانے میں ہی وصال کر گئے۔ جب وصال ہو گیا ننھے بیٹے کا، حضرت قاسم کا، دودھ پلانے کا دور تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار پیارے آقا سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے قاسم کا حصے کا دودھ میرے سینے میں بھر آیا ہے، اللہ اتنی مہلت تو دے دیتا کہ میرا بچہ دودھ پینے کا زمانہ پورا کر لیتا۔ پیارے آقا نے جیسی یہ بات سنی، ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ ہمارا بیٹا جنت میں ہے، اور اگر تم کہو تو میں ابھی تمہیں جنت سے اس کی آواز سنا دوں۔ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میں تو بن دیکھے پہ ایمان لائی ہوں، میں اللہ کو بھی مانتی ہوں اور مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، دیکھ کے ایمان نہیں لائی ہوں، دیکھنا نہیں ہے مجھ کو، میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ تو اللہ کو بھی دیکھا ہے، اور آپ کی ہر بات پہ مجھے یقین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایسی بلند و بالا مقام والی، جب پہلی وحی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی نازل ہوئی، تو قرآن کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ پاک کتاب ہے، وہ پاک کلام ہے ہمارا، کہ جس کو کبھی ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے ہیں، کسی پہاڑی پر، تو پہاڑی مارے خوف کے ریزہ 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 ہو جاتی۔ یہ وہ کلام پاک ہے۔ اللہ نے جب اس کلام کی پہلی وحی نازل کی اقرا باسم ربک الذی، پیارے آقا پر، پہاڑی کا یہ حال اللہ نے بتایا کہ پہاڑی پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو قلب اطہر حضور کا دل تھا، حضور کے دل پر، حضور کے قلب پہ اللہ نے اپنی وحی نازل کی۔ تو آپ پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی، آپ کانپ گئے، گھر پر آئے ارشاد فرماتے ہیں زمبلونی، اے عائشہ مجھے، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، زمبلونی زمبلونی۔ آپ نے کمبل اڑایا اور پھر ڈھارس دی۔ کہنے لگے بیوی کا کام ہوتا ہے ڈھارس دے، اس کے خرچوں کو کم کرے، اپنے خرچ زبردستی اس کو نہ بتائے، زیادہ اس کے پاس ہے کہ نہیں پہلے یہ پتہ کرے، ہر وقت مصیبت میں پریشانی میں اس کے ساتھ بالکل محبت کے ساتھ پیش آ کے اس کی مدد کرے۔ بیوی خدیجہ الکبریٰ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، کہہ رہے مجھے کمبل اڑا دو، پسینہ پسینہ ہے، جب وہی نازل ہوتی نا میرے آقا پر بے حساب پسینہ نکلتا، بے حساب پسینہ نکلتا۔ کہا آپ
کیا پیارے لفظ تھے. کہا یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہو، مسکینوں کی مدد کرتے ہو، آپ غریبوں مسکینوں کا سہارا ہو، آپ سچے ہو، صادق ہو، امین ہو، سارے عرب میں آپ کے چرچے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں اس کو اللہ رسوا نہیں کرتا ہے. آپ مطمئن رہے، اللہ آپ کو آپ کے درجات بلند کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحیح میں وہ ہوا. آپ جیسا درجہ تو کسی کا ہے ہی نہیں نا. کوئی نبی آپ کا جیسا نہیں، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. آپ کی جیسے تو مثال کوئی ہے نہیں. آپ نے اس وقت بھی ایسا سہارا دیا، ایسا سہارا دیا، ایسی محبت دی کہ آپ نے ہر مقام پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا، تکلیفوں میں ساتھ دیا، مشکلوں میں ساتھ دیا. اور آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے آپ ودا ہو گئی. وہ سال جیسے ہی شیب ابی طالب کا جو وہ دور، وہ 3 سال گھاٹی میں گزرے تھے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. اور اسی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. جیسی یہ پیاری محبوبہ پیاری پاک بی بی کا وصال ہوا اور چچا کا وصال ہوا، آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. یہ سال غم کا سال ہے، پورا سال غم کا ہے. ہمارے اسلام میں کوئی بھی غم، کسی کا بھی غم 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کا حکم نہیں ہے. چاہے کوئی ختم ہو جائے، 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف سوائے بیوی کے لیے کہ بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک کے اپنے شوہر کے لیے سوگ کرنا ہے، غم کرنا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی پاک بیوی کے لیے 1 سال کا غم قرار دیا. 1 سال غم کا سال کہا. یہ غم کا سال ہے. کیا محبت. میرے آقا کبھی جلال میں ہوتے نا تو کبھی کسی بھی جلال فرما لیتے، غصہ کر لیتے، جائز غصہ. لیکن اس کے بارے میں بھی اتنا ثواب رکھا ہے کہ اللہ میں نے کبھی کسی کو غصے میں جھڑک دیا تو اس کے بدلے فرض نمازوں کا ثواب عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن تمام اہل بیت میں سے اور تمام صحابہ کرام میں سے اگر سب کے بارے میں پتہ کرو تو سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ ایک واحد حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہماری ماں ہے کہ جن پہ آقا کبھی ناراض نہیں ہوئے، جن پہ کبھی ناراض نہیں ہوئے. ایسی پاک بی بی کہ جنہوں نے ناراض ہونے نہیں دیا نا. جنہوں نے کیسی محبت کی کہ اب حضور کو کبھی ناراض ہونے ہی نہیں دیا. ایسے پاک. آپ جب کبھی بکری ذبح کرتے تو گوشت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سہیلیوں کو بھی پہنچاتے. اتنی محبت. ایسی محبت کہ ایک مرتبہ جنگ بدر میں آپ کی بڑی بیٹی کے شوہر، آپ کے داماد جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بندی ہو کر، گرفتار ہو کر مدینہ پہنچے. گرفتار کر کے لائے گئے. تو جیسے آج کے بھی دور میں ضمانت ہوتی ہے نا، کہ دے کر پھر اس کو چھڑوایا جاتا ہے ضمانت دے کے. تو ضمانت میں کچھ رقم کا وہ تھا کہ اتنی رقم جمع کرو پھر قیدیوں کو چھوڑا جائے گا. تو حضرت زینب کے شوہر ہار لے کر آئے بی بی زینب کا. اور ایک روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی جو مال غنیمت آیا تھا اس میں وہ ہار تھا، یا خود ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا، اور وہ ہار آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو دیا ہوا تھا. بڑی بیٹی بھی کس ماں کی بیٹی ہے؟ بڑی بیٹی بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی. ساری اولادیں، صرف ایک فرزند حضرت ابراہیم ہوئے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے. باقی تو ساری ہی اولادیں جتنی بھی ہے وہ حضرت خدیجہ ہی آپ کی امی ہے.
آپ نے وہ ہار گفٹ میں تحفے میں اپنی بڑی بیٹی زینب کو دیا تھا، ام المومنین نے. وہ ہار اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے اپنے شوہر کو دے دیا کہ یہ ہار دے کے اپنے آپ کو چھڑوا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا کے سامنے ام المومنین کا وہ ہار آیا تو جیسی ہار آیا تو آپ نے جیسی اس ہار کو دیکھا یاد آ گئی، رونے لگے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. پھر خلفۂ راشدین سے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دو اور صحاباؤں سے مشورہ کر لو کہ یہ ہار میں واپس پہنچا دوں، یہ ہار نہ لوں عوض میں، ویسے ہی چھوڑ دوں. تمام صحابہ کرام اور تمام خلفۂ راشدین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم سے کیوں مشورہ لے رہے ہیں، آپ کے لیے تو ہمارے ماں باپ اور ہم قربان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. آپ کی نشانی سے بھی میرے آقا کو محبت تھی. آپ ایسی باوقار پاک بی بی، اور جس قدر آپ پہ ہم فخر کریں کہ آپ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتی بنایا اور اتنی پاک بی بی ہمیں عطا کی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کام ہے کہ اب ہم اس بات پر آئیں کہ سیرت ایسی پاک ہستیوں کی بیان ہم کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کرے. اور ہم مذہب اہل سنت والے ہیں الحمدللہ. ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو، یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے صرف اس لیے ہے کہ سیرت پہ ہم خیال ہی نہیں کرتے. ہم سیرت اپنے بچیوں کو ام المومنین کی سیرت تو حفظ کرا دیں کہ آپ کا کردار کیسا ہے، اللہ کرے وہ کردار ہم میں اور ہماری بیٹیوں میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے. یہ ایسا کردار جس کی مثال نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت والے ہیں. الف کے اللہ کے الف سے لے کر ولی کے یہ تک ہم سب کو ان کے درجات کے مطابق مانتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، ہم سب کی یاد بھی مناتے ہیں. اس لیے 10 رمضان جب آئے تو ہم باقاعدہ کیا کریں، کچھ نظر و نیاز اپنے گھر پہ کریں، اصال کریں اور آپ کی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو آپ کی یاد بتائیں. اپنے کردار میں ہم خوبصورتی پیدا کریں، اور کردار میں خوبصورتی تب آئیں گی جب ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں گے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مائل سٹون بنائیں گے کہ ہم ان کے جیسے ان کے راہ پر چلنے والے بن جائے، ان کی جیسی زندگی گزارنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. وہ ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنت المالا میں مکہ معظمہ میں آرام فرما رہی ہے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنائے، مشکلیں آسان کرے، توبہ قبول کرے، ہماری ہمارے بچوں کی، ہماری آل کی، ہماری اولاد کی ان کے صدقے میں حفاظت فرمائے کہ ایسی پاک بیویوں کے صدقے جن پہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. ہم سب آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، ہم سب آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. ہمارا سلام آپ قبول کریے یا ام المومنین، تمام ام المومنین ہمارا سلام قبول کریں. اللہ سے دعا ہے اور اپنا خیال رکھیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالین پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہ دل سے معاف کر دیجئے، خدشے کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.